بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين رب زدني علما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فہم قرآن آسان طریقے سے لیسن 28 کے لیے میں آپ سب کو ویلکم کہتا ہوں. آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم سورۃ البقرہ کی آیت 28 اور 29 کا مطالعہ کریں گے اور گرامر میں آج ہم تدبر سے بحث کریں گے. لیکن کتنا کون سا باب ہو جائے گا؟ یہ چھٹا باب ہو جائے گا مزید بھی کا. 5 ہم اس سے پہلے سیکھ چکے ہیں. وہ 5 کون سے سیکھے ہیں؟ 5 ذرا بتا دیجیے گا. پہلا کون سا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ 5 ہم لوگ الحمدللہ آپ لوگ سیکھ چکے ہیں. آج ہم تدبر کو سیکھیں گے. تو کل کے سبق میں کیا پڑھا تھا یاد کر لیتے ہیں. ہاں آیت نمبر 27 اشارہ کیا تھا؟ نہیں، اشارہ دراصل کیا تھا؟ گمراہ کون. گمراہ کہتے ہیں کہ اس میں جو راہ راست سے ہٹ جائے اسے کہتے ہیں گمراہ. میں کیا پڑھا تھا اس سبق میں؟ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑتے ہیں، پہلی بات. دوسری بات تعلق کرتے ہیں، دوسری بات. اور تیسری اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے. گرامر میں کیا پڑھا تھا؟ استغفار سے مشکل. چلیے جی چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف. تو پہلے ہم جو پچھلے 3 صفحات آپ نے پڑھ لیے ہیں ان کے اشارے دہرائیں گے. جی کون کہلوائے گا؟ چلیے پہلے صفحے کے آپ کہلوا دیجیے. پہلے صفحے کے اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقین کے لیے ہدایت، متقین کی صفات. صفحہ نمبر 2. کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بے وقوف، دو رخے. جی صفحہ نمبر 3. چلیے آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کا پیغام، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج. صفحہ نمبر 4. چلیے وعید و بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے. ٹھیک ہے. چلیے جی صفحہ نمبر 4 کے اشارے ادھر پھر آپ کہلوا دیں. وعید و بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے. ایک دفعہ آپ بھی کہلوا دیں. وعید و بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے. آپ بھی دفعہ کہلوا دیں. وعید و بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے. ہم کو یہ علیحدہ سے ان کو یاد تو نہیں کر دینا. پڑھنے سے بار بار ریوائز کرنے سے اس کا فائدہ ہے کہ وہ خود بہت یاد ہو جاتے ہیں. چلتے ہیں چوتھے صفحے کے اشارے ہیں. وعید و بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے. آج ہم چوتھا اشارہ پڑھ رہے ہیں کفر کیسے. اور اس کا پہلے ہی آیات ہے پچھلے اسباق سے جو تعلق ہے. گزشتہ آیات میں اللہ رب العالمین قرآن کی دعوت کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے ہمیں صرف اسی ہی کی عبادت کرنے کا حکم دیا. اس سے جو پہلی کی آیات ہے اور اب اللہ رب العالمین انہی چیزوں کو یہاں پر مختلف انداز سے بیان کر رہے ہیں کہ اب کیسے اس کا انکار کر سکتے ہو. اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں. پہلے ان آیات کو ہم سن لیتے ہیں اور پھر ہم ان کا مطالعہ کریں گے. جی آواز آپ کیجیے. کیف تکفرون باللہ وکنتم، پڑھانا ہے تھوڑا تھوڑا پڑھانا ہے. ہاں تھوڑا تھوڑا پڑھانا. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فأحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. نیکسٹ
नहीं, रुक जाए इस पे जमीआ, फिर तुम जमीआ, जी जी जमीआ जमीआ ثم استوى नहीं, नेक्स्ट आप ثم استوى ثم استوى إلى السماء إلى السماء فسواهن سبع سماوات فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وهو بكل شيء عليم. फिर चलते हैं कैफा तकफुरुना बिल्लाह, कैफा कैसे ये आपके लिए असल में यहाँ पर नया लफ्ज़ तकफुरुना तो नया नहीं है, वो कफरा यकफुरु से पढ़ चुके हैं, बिल्लाही भी पढ़ चुके हैं, अऊज़ु बिल्लाही के अंदर असल में आपके लिए नया जो है कैफा है। तो कैफा का माना क्या रहता है? कैसे कैसे, कैफा कैसे कैफा कैसे तकफुरुना का इशारा कीजिए सभी लोग, तकफुरुना, तो तकफुरुना ऊपर आएगा। जी चाबियाँ कौन कहलाएगा इसकी? कफरा सही जी है, कफरा यकफुर यकफुरु, यकफुरु, यकफुरु उकफुर, ठीक है, काफिर मगफूर कुफ्र। जज़ाकल्लाह। बिल्लाही अल्लाह का, कैफा तकफुरुना बिल्लाह, तुम अल्लाह का इनकार कैसे कर सकते हो, तुम अल्लाह की नाफरमानी कैसे कर सकते हो। व कुंतुम अमवात, कुंतुम ये इसका इशारा है, काना कानू कुंता तुम सब थे, अमवातन बेजा मैयत मुर्दार, फ़अहयाकुम, फ़ा का माना बस अहिया, हम बस फिर दोनों के फ फिर अहिया, अहिया सोच के बताइए किसके वजन पर है, सोच के बताइए, जल्दी नहीं कीजिए, इसमें कमजोर हर्फ है मानता हूँ मैं, ठीक है, आखिर में कमजोर हर्फ है, लेकिन ये अबवाब में से किसके वजन पे आता है ये अब आपको मेरे ख्याल में समझ आ जाना चाहिए। अहिया अस्लमा युस्लिम, ठीक है, क्योंकि शुरू में आ आया हुआ है ना, तो इसमें भी शुरू में क्या है, आ है। अहिया उसने जिंदा किया, कुम फअहिया कुम, बस उसने जिंदा किया, बस उन्हें उसने जिंदगी दी, बस उसने जान दी, कुम तुम सबको, सुम्मा फिर, सुम्मा फिर युमीतु, युमीतु का इशारा है, युमीतु, युमीतु, युमीतु वो मौत देगा। अब यहाँ पर हम इसका तर्जुमा हाल में नहीं कर रहे हैं, क्यों कि जब मौजूद है तो मौजूद नहीं है, मौत तो मुस्तकबिल में ही आती है ना, ठीक है, फिर वो मौत देगा। अब इसका माजी क्या हो सकता है, वैसे कोई सोच सकता है? मय्यत, मय्यत नहीं, अमाता, अमाता युमीतु, पर देख लीजिए, अमाता युमीतु, माता यमूतु, यमूतु, माता तीनों हुरूफ वाला मुज़ारे यमूतु, अमाता चार हुरूफ वाला मुज़ारे युमीतु, ठीक है। माता युमीतु, सुम्मा युमीतुकुम, फिर वो जी जी अमाता किसके वजन पर हो गई है? अमाता अस्लमा, दरमियान में अलिफ आ रहा है, कमजोर हर्फ आ रहा है ना, अमाता अस्लमा, इसके दरमियान में कमजोर हर्फ आ रहा है, नहीं वो सबकी जगह पे नहीं होगा, ये तो मैंने उस दिन जब अस्लमा का वजन आया था ना, तो उसमें कमजोर हुरूफ वालों के अंदर नहीं देखा था हमने कि सारे के सारे साकिन नहीं थे, अब बस शुरू में आ देखना है आपने, आ अस्लमा सर के ये वजन पे, देखो थोड़ा सा सब इकट्ठे करके ना फिर थोड़ा सा बता दीजिएगा ठीक दोबारा। है, ये भी हम कर रहे हैं। हाँ, ठीक है। बोर्ड पे कह रहा है कि इसमें ये फर्क आ रहा है, इसमें ये आ रहा है, इसमें ये आ रहा है, शीट सब बनी एक हुई, साथ मैं आपको देखकर दिखा दूंगी, शीट होगी शायद मेरे पास, मैं आपको दिखा दूंगा इंशाल्लाह, आसानी नहीं थोड़ा सा वो जब हम उसमें आपस में करेंगे ना कि इसमें मवाज़ा ये है करेंगे हाँ तो आसानी मवाज़ा, होगी। तो ठीक है, कर देंगे। तो सुम्मा फिर युमीतुकुम, वो तुम्हें मौत देगा, सुम्मा युहयीकुम, ये वही हो गया अहिया युहयी, अहिया युहयी वो जिंदा करेगा, तो इसका हय्यु नहीं हया अहिया अहिया है ना, अहिया युहयी, ठीक है, वो दोबारा जिंदा करेगा, यानी ये मरने के बाद की बात है, ठीक है। कुम तुम सबको, सुम्मा इलैहि तुरजऊन, फिर तुम उसी की तरफ लौटाए जाओगे। तो जाऊं का इशारा कीजिए सारे लोग, सोच लें पहले, एकदम ना करें ना,
तुरजाउन, सोचे थोड़ा सा फिर इशारा करें, गैर सोचे जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। टूट जाऊं, सही यूं ही होगा सर, सारे जाओ हाँ, ये तो पैसे लौटाए जाओगे हाँ ऐसे बात। पैसे में ना ये, तो पैसे फिर कैसे, हाँ ये ये ऐसे वाला ये तरजिऊन तुरजाउन, ये हो गया तरजिऊन तुरजाउन। शुरू में पेश है तो इधर शुरू में पेश है और इधर ज़बर है, ठीक है। सुम्मा इलैहि तुरजाउन, फिर तुम उसी की तरफ क्या किए जाओगे, लौटाए जाओगे, वापस पलट कर उसी तरफ जाओगे। तो पहले हम अपनी हालत को देख रहे थे कि हम किस हालत में थे, हम क्या थे, ख्वाब थे, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें ज़िंदगी अता की, ठीक है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें ज़िंदगी अता की, और अरबी ज़बान में मैयत उस चीज़ को कहा जाता है कि जिसमें जान ना हो, बेजान चीज़ को क्या कहा जाता है, मैयत कहा गया। और हम अल्लाह रब्बुल आलमीन का इनकार नहीं कर सकते, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन का इनकार नहीं कर सकते। और मैं दूसरी बात ये साथ कहूँगा कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी भी नहीं कर सकते। क्यों कि हमारा जीना और मरना सब किसके हाथ में है, अल्लाह के हाथ में है। जब मेरा जीना और मेरा मरना दोनों अल्लाह ही के हाथ में है, अल्लाह के इख्तियार में है, अल्लाह की मर्जी से है, मेरे इख्तियार में भी नहीं है, मेरी मर्जी में भी नहीं है, और मुझे कुछ भी उसके बारे में पता भी नहीं है, तो फिर मुझे उसकी कभी भी नाफरमानी नहीं करनी चाहिए। हमें सिर्फ और सिर्फ उसी ही की इताअत करनी चाहिए। और सिर्फ अल्लाह ही जानता है कि हम में से कौन कब कैसे मरेगा, किस हालत में मरेगा। हम में से किसी को कोई इत्तला, कोई किसी को कोई खबर नहीं है। हमारे सामने मौजूद है हमारी बहन गालिबन आपके मामू की डेथ हुई थी। ऊपर तरह दो करीबी लोग ईद को इसलिए छुट्टी की थी कि नन का इंतकाल हुआ था, और फिर कल इसलिए छुट्टी करी कि मामू का इंतकाल कोई पता नहीं है कि हम में से किस के ऊपर मौत का वक्त कब आएगा। और दूसरी चीज़ जो इससे ज़्यादा ख़तरनाक है, ये कोई ख़तरनाक नहीं, ये हकीकत है कि मैंने और आप में से हर एक दिन मरना है ही। ये तो है, होना ही होना है। परेशानी वाली बात ये ज़्यादा नहीं है मेरे हिसाब से। परेशानी वाली ये है कि उस वक्त हम होंगे किस हालत में, किस हालत में हमें मौत आएगी, कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी वाली हालत में तो नहीं मरेंगे। अल्लाह रहम फरमाए हमसे। तो अल्लाह ताला हमें हमारी ज़िंदगी अपनी इताअत में गुजारने की तौफीक अता फरमाए। कहीं अल्लाह की नाफरमानी वाली हालत में मर गए, के दिन किस हालत में उठाए जाएंगे। दुनिया के अंदर तो शायद हम इंसानों के सामने से छुपा करना क्या कर लेते हैं, गुनाह कर लेते हैं। अगर उस बहुत प्यारे अशार मैंने एक सुने ना कि नातिया अंदाज से उसने कहा कि महशर के दिन में अल्लाह से कहता है कि मेरा भला रखना, जैसे दुनिया में तूने जी ये समझ में नहीं आता कि लोग इतने वो मर गए ना सर दोनों उसमें ऐसा हुआ है कि एक दीन से दूर है क्या, कि एक खातून बोले कि नन के इंतकाल के बाद की दुआ नहीं करनी भाई, वो मैयत चली गया, अब उसके पीछे दुआएं खैर करें कि वहाँ की अच्छी गुजरे। सर ना कुरान पढ़ते लोग, ना सारे सवाब पहुँचाने की कोशिश करते हैं, और सर सारी दुनियावी बातें हो रही। सर मैं इतना दिल दुख रहा, मैं गई नहीं उस दिन के बाद। मैंने कहा मेरा वक्त था, आपको गुजर गया, अब आप वहाँ क्यों जाए, वहाँ बैठ कर दुनिया की बातें कर रहे हैं। सर ये सारे सवाब पता नहीं है क्यों इतना दीन में डिस्ट्रैक्शन हो गई है कि मुर्दे की फिक्र नहीं कि उसको इसाले सवाब पहुंचाना है, ये जरूरी नहीं है, ये जायज़ नहीं है, ये गलत चीज़ है। भाई आप दुआएं खैर कर रहे हैं उसके लिए। ये आखिरी जो बात आपने की ना, पहले बात सबसे बड़ी यही है कि आप दुआ कम से कम इतना तो करें, हम और कुछ नहीं कर सकते। उस शख्स की बख्शिश के लिए जो भी हैं उनके लिए दुआ तो कर सकते हैं। और ये बात याद रखिए, जो दुआ करते हैं हम, ठीक है, ये उनके लिए कबूल होती है। ये उनके लिए क्या होती है, हम उनके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उनकी नेकियों को कबूल फरमाए, उनसे जो दुनिया के अंदर गुनाह हुए हैं, सय्यात, अल्लाह उनको दूर फरमाए, माफ़ फरमाए। सर मुंह पे नकीर के जवाब देने में आसानी है सर, ये इतना दिल दुआ करनी चाहिए कि हमारे मरने के बाद कोई दुआ करने वाला नहीं है। जो हम अभी आपने कहा कि हमें मौत कैसे आएगी, तो मैं छोटी सी थी तो मेरे दादा दुआ करते थे हर रोज़
کہ مجھے جب موت آئے تو کلمہ شہادت میری زبان پر، اور میرے ان کے فوتگی میرے سامنے ہوئی اور میں نے دیکھا کہ انہوں نے واقعی کلمہ شہادت پڑھا اور انہوں نے اپنے وہ سارے کام کروائے کہ میرا منہ باندھو، اور جو ان کا ٹینڈنگ تھا میں رکھے تھے کہ میرا منٹھا باندھے، مطلب جو بھی تھا. تو ساری عمر میں نے ان کو وہ دعا مانگتے دیکھا، تو آخری ٹائم بھی اللہ نے ان سب کو ووٹ دیا. تو آپ دعا مانگتے رہیں کہ اللہ ہماری موت سب سے آئے گی تو بس اللہ وہ یہ دعا آپ پکا معاملہ ہے، اللہ مجھے اپنی نافرمانی والی حالت میں نہ ہو، ہاں بس یہ دعا اللہ سے ہمیشہ کرتے رہیں. ایسی وقت بلا جس وقت تو ہم سے راضی ہو. اور سر سب کچھ ہمیں اپنے لیے خود کرنا ہے. یعنی مرنے کے بعد یہاں پہ لوگوں میں یہ اختلاف ہو رہا ہے کہ دعا کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. بس اسی لیے تو میں کیوں نفسی تو آپ یہیں پر دیکھ لیں نا، مرنے کے بعد تو جب دیکھیں گے تو دیکھیں. آج مثلاً ہر ایک اپنی اولاد کے لیے نا، میں پتہ نہیں اس کلاس میں میری یہ مساعدت ہی نہیں ہے. یہ جو کچھ دن میں گھر لگا گیا تھا نا، ایک دن ایسی امی کسی معاملے میں تھی نا، تو میرے بیٹے کے لیے کچھ ہوتا یا کچھ تھا ایسے، پتہ نہیں دوسرے بھائی کا بیٹا تھا. تو میں نے کہا اماں جی آپ ان کے لیے کیوں اتنی فکر مند ہیں؟ ٹھیک ہے. میں نے اپنی مثال دیکھی. میں نے کہا ہماری دادی اماں نے ہمارے ساتھ بالخصوص جو ہم 3 بہن بھائی ہیں ہمارے ساتھ انتہا درجے کی محنت کی ہے ہمارے ساتھ. اور حالانکہ ہمارے والد صاحب بہت پہلے فوت ہو گئے تھے، میں سے 3 سال کا تھا. تو دادی ماں جب تک ہے تھی وہ صرف ہمارے ساتھ رہی. تو انہوں نے پھر یہی کہا نا، میں نے اپنی سے میں نے کہا ہمیں آج اگر آپ دیکھیں تو میں اپنی دادی اماں کے لیے کیا کرتا ہوں، شاید ان کے لیے دعا کرتا ہوں اور کچھ نہیں. آج انہیں صرف وہی وہاں پر کام آ رہا ہے جو وہ اپنے لیے کر کے گئی ہیں. تو آپ بھی نا ان میرے بچے کے لیے، میں نے اپنے بچے کے لیے کہا بھائی کہ میں نے کہا ان کو چھوڑ دیں، یہ جو مرضی کرتے ہیں، یا ان کے لیے آپ اپنا کم از کم وقت ضائع کرتے ہیں، آپ کو بہت قیمتی ہے. تو مرنے کے بعد کون کام آتا ہے یا کوئی بہت مشکل ہے، کچھ عرصہ رہتا ہے لیکن آہستہ 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 انسان کیا کر دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے. اس لیے ہم سب یہ کوشش کریں پہلے کم از کم کہ ہم اللہ کی نافرمانی سے جتنا بچ سکتے ہیں بچیں، ہم اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے بچیں جتنا ہم سب کوشش کر سکتے ہیں. اور ظاہر ہے جو شخص جس حالت میں زندگی گزارتا ہے، اسی سبق کی مناسبت سے جو شخص جس انداز سے زندگی گزارتا ہے اس کو اسی حالت میں موت آتی ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ. مجھے صرف ایک میسج کرنے کی آپ لوگ اجازت دیجیے تو اس کو آگے دیکھ لیجیے. پہلی جو بات میں نے کہی نا وہ تو حقیقت ہے نا، مرنا ہے میں نے اور آپ میں سے ہر ایک نے. کوئی کس وقت مرے گا یہ اللہ تعالیٰ ہے، ٹائم آگے پیچھے. مرنا ہر ایک نے، کل من علیہا کل نفس ذائقۃ الموت. اس موت کا مزہ یہ اس گھاٹی سے ہر ایک نے گزرنا ہے. ہاں البتہ حالت کس میں آئی اس پہ ہمیں ضرور کرنا، اس کے لیے ہمیں فکر مند رہنا ہے. ہمیں اس کے لیے فکر مند نہیں رہنا کہ میری موت آئے گی میں کیا کروں، اس سے بچ سکتے ہی نہیں ہے نا. لیکن یہ تو کریں کہ میری موت آئے گی مجھے کس حالت میں، کہیں اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں تو زندگی نہیں گزار رہا ہوں، اور اگر اس کے نافرمانی میں گزار رہے اللہ نہ کرے شاید ایسا. یہ چیز میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، کتنے لوگ گاڑی میں سفر کرتے ہوئے مرتے ہیں نا، تو اس وقت گانے چلائے ہوتے گاڑی والوں، کیا ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا. سر اگر آپ کسی پرائیویٹ میں نہ ہوں اور جیسے بس وغیرہ میں سفر کریں اس میں بج رہے ہیں یا کہیں بھی ریسٹورینٹ میں بج رہے ہیں، تو اس کا گناہ آپ کے اوپر بھی ہے؟ نہیں، آپ اپنی طرف سے پہلے تو کوشش کرتے ہیں نا کہ آپ ان کو بھی منع کرتے ہیں، نہیں تو آپ اپنے طور پر خود سے اس کو بچنے کی کوشش کریں، اس کو سنیں نہیں، اس کو اگنور کریں. یا ہم میں سے ہر ایک کے پاس آج موبائل موجود ہے تو ہم اس کے متبادل کچھ اچھا ذات تک تو کریں نا، کم از کم اپنی ذات تک کے لیے. اگر آپ کی وہ نہیں سننے والے یا اس کو نہیں بند کرنے والے تو کم از کم ہم اس کو کریں. کیونکہ ریسٹورینٹس میں بھی جب چل رہا ہوتا ہے کبھی آپ جائیں ان کو بولیں، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں جی اور کسٹمرز بھی ہیں اور یہ ہمیں اجازت نہیں ہے. مطلب اس گناہ کو آج گناہ سمجھا ہی نہیں جا رہا، ٹھیک ہے. اور جدھر دیکھیے آپ کو ہر طرح سے یہی کچھ نظر آتا ہے. بس جب کبھی ایسے سوچتے ہیں نا امت کے لیے تو انسان بالکل ختم ہو جاتا ہے کہ مطلب کس حالت میں امت کدھر جا رہی ہے اور زندگی کس طرح سے گزر رہی ہے. یہ بالخصوص یہ جو سوشل میڈیا پہ جو حالت اس بن چکی ہے نا، ہماری امت جو بہت بالکل تباہی کی طرف جا رہی ہے. تو بس میں اور آپ اپنا جتنا کردار ادا کر سکتے ہیں کریں، اس کے لیے کریں اور اپنے حصے کا دیا دلا کے جائیں. کل کم از کم قیامت کے دن اللہ سے تو کہہ سکے کہ اللہ میں نے اس امت کے لیے اتنی سی کوشش کی تھی، تو شاید اللہ تعالیٰ ہماری اسی کوشش کو قبول فرما لیں. اور مجھے یقین ہے، میرا ایمان ہے کہ اگر اللہ رب العالمین قرآن کی اس خدمت کو جو ہم تھوڑی سی بھی کرتے ہیں اگر قبول کر لینا، یہ ہمارے نجات کے لیے شاید کافی ہو. جیسے تو ہماری طاقت نہ ہو یا گناہ کو روکنے کی،
تو وہاں پہ ہم صرف مطلب حدیث میں دیکھیں نا، آپ علیہ السلام نے تینوں درجات بیان کیے. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، جو کہ برائی کو دیکھے اسے ہاتھ سے بدلے. فإن لم يستطع فبلسانه، اگر تم ہاتھ سے نہیں بدل سکتے تو زبان سے بدلو. فإن لم يستطع فبقلبه فذلك أضعف الإيمان، دل میں اس کو برا جانے، دل سے اس کو بدلنے کا ارادہ کیجیے. اس کے لیے دعا بھی کر سکتے ہیں. دعا ہی تو اصل چیز ہے، آپ دعا تو کرنی چاہیے اس کے لیے. ہم ہدایت کے لیے بھی ساری امت کے لیے دعا کرتے ہیں، ہم دعا بھی کریں اور اس نفرت کریں اس گناہ سے، اس کو بدلیں، چاہیں کہ میں اس گناہ کو کیسے بدل دوں. تو حقیقت یہی ہے میری بہنوں کی اس زندگی سے جانا ہے ہم سب. چلیے کافر نے تو سیدھا سیدھا کر ہی دیا نا انکار، اس کو تو چھوڑ دیتے ہیں، وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. لیکن ہم نے اللہ سے اب کل کی آیت سے جوڑے ہیں آج کے سبب. ہم نے الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، ہم نے اللہ سے کر لیا ہے عہد کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے جس کی میں اطاعت کروں. کر لیا ہے اللہ کا، تو کیسے پھر اس کی کر سکتے ہیں؟ ہم کیا کہتے ہیں اس کو انکار، اس کی نافرمانی کیسے کر سکتے ہیں؟ وعدہ کرنے کے باوجود اگر ہم شاید دیکھیں نا کوئی بندہ وعدہ کر کے تو اس سے انحراف کرتا ہے، معاشرے میں بھی اس کا مقام کیسا رکھے؟ سر تو یہ منافق کی نشانی نہیں ہوگی. بس آپ اس کے لیے جو مرضی کہتے رہیں. تو میں تو اس لیے کہتا ہوں کہ ان چیزوں کو ہم چھوڑیں اور فوراً استغفار کریں. استغفار کو اپنا معمول بنائیں، سارے رویوں کو، اپنے ان سارے رویوں کو ذہن میں رکھتے رہیں. اور توبہ کرتے ہوئے ایک وقت ہوتا ہے، کبھی کبھی انسان کو وہ نصیب ہوتا ہے شاید، اور کئی لوگوں کو زیادہ ہوتا ہے. یہ جو اگلی بات لکھی ہے نا، میں اس کو پڑھنے سے پہلے وہ بات پہلے بیان کر دیتا ہوں. جب کبھی آپ کے دل میں نرمی پیدا ہو رہی ہو نا، یا ندامت آ رہی ہے، میں کہتا ہوں وہ بہت حقیقی وقت ہے. اس وقت آپ اللہ سے جو مرضی دعا کریں، اس وقت خصوصی وقت انسان کو نصیب ہوتا ہے، اور اکثر نصیب ہو جاتا ہے. جب وہ وقت آپ کو کبھی زندگی میں آ جائے نا، وہ والا وقت، اور اس وقت بے اختیار انسان کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، اس وقت آپ اپنے اللہ سے جو کچھ مانگ سکتے ہیں کہ وہ انسان شعوری طور پر مانگتا ہے. اس وقت انسان حقیقی طور پر اپنے گناہ پر نادم ہوا ہوتا ہے، اور وہ ضمیر اس کو اس وقت جھنجھوڑتا ہے. اس وقت جو انسان توبہ کرتا ہے نا اللہ سے، اس کی اور ہی بات ہوتی ہے. اس لیے نا میں آگے ایک حدیث آپ اور پڑھیں گے کہ کلو بنی آدم خطاء، سارے بنی آدم جو ہے وہ خطا کار ہیں، گناہ کار ہیں، اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں، جو اللہ سے کیا کرنے والے ہیں؟ توبہ کرنے والے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم بالکل وہ فرشتوں کی طرح ہو کے زندگی گزاریں گے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. ہم سے گناہ ہوں گے، اللہ کی نافرمانی ہوگی، بس اس کے اوپر کاربند نہیں رہنا، اس کا اپنا معمول نہیں بنانا. اس نافرمانی کہیں ہو جاتی ہے اللہ کی نافرمانی. دیکھیں دونوں الفاظ ہے، گناہ بھی اسی کو کہتے ہیں، نافرمانی بھی اسی کو کہتے ہیں. لیکن لفظ نافرمانی جب ہم استعمال کرتے ہیں تو کتنا وہ ایک جوڑ جاتا ہے، ضمیر ایک دفعہ ہلتا ہے انسان. گناہ شاید اس درجے کا سخت لفظ اب ہمارے لیے نہیں رہا. تو اگر کہیں محسوس ہو کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کر دی ہے نا، تو اس کو فوراً توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ معاف کر دینے والے، اس پہ یقین ہے، کام میں رکھی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لذتوں کو کاٹ دینے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیجیے. تو اس لیے ہمیں کیا کوشش کرنی چاہیے؟ اپنی موت کو لازمی یاد رکھیں، اور کوشش یہ کریں کہ وہ نافرمانی والی حالت پہ نہ آئیں. اور ہمیں اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے، اس لیے ہم لاپرواہی کے ساتھ اپنی زندگی کو لیکن جب ہم معاشرے کی طرف دیکھتے ہیں، آج بالکل نافرمانی، بالکل لاپرواہی، کوئی کسی کو پرواہ نہیں ہے کہ میں نے کدھر جانا تھا، میں نے کدھر جانا ہے، میری زندگی کا مقصد کیا تھا. کچھ سب اپنی ہی مستیوں کے اندر ہم زندگی گزارے جا رہے ہیں، اپنے ہی انداز سے ہم زندگی گزارے جا رہے ہیں. جہاں پر آپ اپنے لیے اب اتنی فکر مند ہو گئے، تو میں کہوں گا کہ آپ نے بالکل اسی طریقے سے دوسرے لوگوں کے لیے فکر مند ہونا ہے. آپ دوسروں کو اگر دیکھیں کہ وہ جہنم کی آگ میں جھلستے آپ کو نظر آ رہے ہیں، تو ان کو ہم نے نکالنا ہے. بس ہم نے ان کو راہ راست پہ لانے کی کوشش کرنی ہے. ہم نے ان کے لیے اللہ سے دعائیں بھی کرنی ہیں اور انہیں بھی نصیحت کرنی ہے. آ جاؤ اس طرح، کچھ بھی نہیں ملے گا. کہ دنیا کس کی کب آنکھ بند ہو جائے گی کسی کو کچھ خبر نہیں ہے. کل ہی مطلب میں کشمیر کے اندر میرے بہت اچھے دوست تھے، آپ کہہ سکتے ہیں، میرے اسٹوڈنٹ اسپورٹس سے تھے، میجر ریٹائرڈ تھے، اور کرنل تھے غالباً کچھ اس طریقے سے، اور انہوں نے یہ کورس بھی کیا تھا. اور وہ مجھے یاد آ رہا ہے، میں لاسٹ ان کے علاقے میں جب گیا تھا لاسٹ ٹائم، تو وہاں جو مسجد تھی تو انہوں نے
کلاس فیلو ہی ہے جہاں ہم تھے گئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ جمعہ کی نماز آپ پڑھیں گے تو خطاب آپ کریں گے. تو میرے سامنے پہلی صف میں وہ بیٹھے ہوئے تھے، غالباً توبہ کے موضوع پہ یا کسی موضوع پہ بات کر رہا تھا، تو میں نے دیکھا تھا غالباً توبہ کا موضوع ہی تھا. تو پہلی صف میں بیٹھے ہوئے تھے نا، تو ہر ایک انسان کا اپنا انداز تھا بات کرنے کا. جمعے کی تقریر میں تو سبق میں فرق تو ہوتا ہی ہے، لیکن آپ لوگوں کو اندازہ ہو گیا ہوگا مطلب میرا انداز کس طرح سے. تو جب میں وہاں بیان کر رہا تھا تو وہ مسلسل روئے جا رہے تھے. کل ہی مجھے ان کی خبر آئی. تو اسی طرح ہم سب نے بھی ادھر ہی لوٹ کے جانا ہے. تو بس یہ کوشش کرتے ہیں ہم سب کہ اللہ کی نافرمانی سے بچیں. آپ ترجمہ کیجیے گا. کیف تکفرون باللہ، کیسے تم انکار کرتے ہو اللہ کا، وکنتم امواتا حالانکہ تم تھے بے جان، فاحیاکم پھر اس نے زندہ کیا تمہیں، ثم یمیتکم پھر وہ موت دے گا تمہیں، ثم یحییکم پھر دوبارہ زندہ کرے گا تمہیں، ثم الیہ ترجعون پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. سر میں ایک بات بولوں، میری بس زندگی کی ایک خواہش ہے، وہ میں سورہ فجر پڑھتی ہوں، اس میں آخر میں آیت ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. سر یہ مجھے اتنی اچھی لگتی ہے نا آیت. میں کہتی ہوں اللہ میری خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ جب مجھے موت کے فرشتے لینے آئے تو اس آیت کو پڑھ کے مجھے پکارے اور اس آیت کے ساتھ مجھے لے کر جائیں. کیونکہ سر اتنے قریب دیکھنے کے بعد یہ ہو گیا کہ مرنے کے بعد کی بھی تیاری کرنی ہے اپنی. اصل تو وہی ہے. نہیں جیسے کہ یہ ہوتا ہے نا کہ پیچھے ہمارے لواحق کہیں موجود ہے، سر کوئی نہیں. نہیں آج کے دور میں کوئی نہیں، اتنا نفس نفسی کا دور ہے، کسی کو کسی کی پرواہ نہیں. سر اختلاف شروع ہو گئے. دو چیزوں کے بارے میں کہا گیا کہ جو موت کے بعد آپ کو کام آئیں گے، ٹھیک ہے؟ ایک صدقہ جاریہ اور ایک آپ کی نیک اولاد سی ہے سر. وہی نا، ایک نیک اور صالح اولاد جو آپ کے بعد آپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہے گی. نیک اور صالح اولاد جو دعائیں مغفرت کرتی رہے گی، تو اب اس میں بھی ہماری ساری تربیت آ جائے گی. اور دوسری، آپ نے کسی ایسی جگہ پر اپنا پیسہ لگایا ہو، مثلا آپ نے جس سے لوگ استفادہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جس سے دین میں فائدہ ہو. میں ایک بات اکثر کہتا ہوں لوگوں سے، تو روک کہتا ہوں، اس کے لیے میں ہرگز نہیں کہتا کہ آپ مانگنے والی بات میں نہیں کرتا. اور شاید میں نے یہ فقرہ پہلے کہا تھا، بھوکا مرنا کوئی بڑی بات نہیں، لیکن جہالت سے مرنا شاید یہ بدتر ہے. ایک شخص بھوک کی حالت میں مر رہا ہے اور ایک شخص کے پاس بھوک کی حالت میں تو نہیں مر رہا لیکن جہالت پر مر رہا ہے، یہ مرنا زیادہ خطرناک ہے بھوک سے. اس لیے ایسی جگہوں پر پیسے لگائیں. بے شک آپ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو استطاعت دی ہے کہ جہاں پر لوگوں کی ہدایت کے لیے کام ہو، جس کے لیے آپ اس ادارے کو دے سکتے ہیں. اب آپ نے دیکھا یہی مشن ہے کہ لوگوں کو لائیں اس قرآن کی طرف، لوگوں کو جوڑیں قرآن سے، حقیقی زندگی کے جو مقصد ہے وہ بتائیں لوگوں. اسی طریقے سے دوسروں کی خدمت کے کام ہو رہے ہیں. پانی کا فار ایگزامپل کئی جگہ سے مسجد ہے، مدرسہ ہے، جہاں جہاں آپ اپنا مال لگا سکتے ہیں لگائیں. مرنے کے بعد وہی کام ہے. ابھی میں نے ریسنٹ سر اس میں پڑھا تھا کہ ماشاء اللہ سعودیہ میں جو ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس میں آج بھی ان کا جو ایک وقف ہے جو انہوں نے کنواں وقف کیا تھا، اس کا آج بھی بل جو ہے انہی کے نام سے آتا ہے. تو وہ دیکھیں بینک اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے، دیکھیں نا ان کا وہاں کیا، اللہ اکبر، کتنا کب سے چلتا ہوا آ رہا ہے اور آج تک میرے خیال سے یہی وہ چیزیں ہیں نا کہ جو ہمیں کل محشر کے دن کام آئیں گی، جو کل قیامت کے دن ہمیں کام آئیں گے. ہر انسان دنیا پہ بہت کچھ لگاتا ہے تو کام وہی آئے گا. سر اصل میں ہمارا اگر ذہن یہ چینج ہو جائے کہ جو چیز ہم خرچ کر رہے ہیں، جیسے دنیا کا ہم خرچ کرتے ہیں تو دنیا میں ختم ہو جاتا ہے، لیکن اگر ہم اللہ کے لیے خرچ کر رہے ہیں تو ہم وہاں کے لیے جمع کر رہے ہیں. اگر یہ چیز کا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے نا تو خرچ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. تو انسان یہ سوچتا ہے کہ نہیں میں کسی کو دے کے کسی کو فائدہ نہیں پہنچانا، میں اپنی فائدہ بتاؤں آگے کے لیے. یہ وہاں کی یہ یوں سمجھ لیں کرنٹ نہیں، دوسرا اکاؤنٹ کون سا تھا؟ سیونگ اکاؤنٹ ہے، میرا سیونگ اکاؤنٹ ہے
اور یہ کہاں کسی اللہ کے بینک میں جمع ہو رہا ہے، اور اس کا اضافی جو مجھے اللہ نے دینا ہے وہ کب دینا ہے؟ محشر کے دن دینا ہے. یہ سارے کا سارا مجھے ملنا ہے، کسی دوسرے کو نہیں ملنا ہے. بس یہ کانسیپٹ کلیئر ہونے کی بات ہے تو پھر خرچ کرنا آسان ہوتا ہے. اور اس میں بہت پیارا ایک فکرہ میں نے ایک شخص سے سنا، تو انہوں نے کہا کہ جو ہم اپنے اوپر لگاتے ہیں نا، تو کہیں کہیں اکثر ہر جگہ پہ تو نہیں ہوتا، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کل محشر کے دن اس کا اللہ کو حساب دینا ہے. جو ہم خرچ کرتے ہیں نا، ہم کیا کرتے ہیں، ہم نے اس کا اللہ تعالیٰ کو حساب دینا ہے. اور جو آپ اللہ کی خاطر خرچ کرتے ہیں، اللہ نے آپ کو اس کا حساب دینا ہے محشر کے دن. تو یہ جملہ سوچا نہیں، لیکن حالانکہ ہونا یہی ہے. ہوتا یہی ہے، اللہ نے آپ کو حساب دینا ہے اس کا، کہ میں نے یہ اللہ کی خاطر خرچ کیا، اب وہاں پر حساب سے مراد اس کا بدلہ ہے. اور وہ کتنا دے گا، وہ میں نے قرآن کی ایک آیت سورۃ المنافقون کی یا غالباً اس سورہ سے میں آپ کو دے دی تھی کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی مثال لوگ جو کرتے ہیں ان کی ایسی ہے کہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، وہ جو ایک دانے کے لیے ہے، اس کو اسے جب نکلتا ہے اسے 7 ایک خوشہ ہے، اس سے 7 بالیاں ہیں، اور فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر بالی میں 100 دانے ہیں. تو یوں آپ کو ایک دانے کی 700 دانے ملے. سر یہ تو ہماری امیجن ہے نا، اب اللہ کے دماغ اللہ کے حساب سے 700 وہ کتنا کیا ہوں گے؟ یہاں پر نہیں ہے، یہ تو میں آپ کو بتا بھی چکا ہوں. 770 سے اس طرح مزاح کیا ہوتا ہے. اگلی سنیے، اس اگلی آیت ہے، یہاں 700 بھی رک نہیں گیا، فائنل 700 نہیں ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کو جتنا چاہے گا بڑھا کے دے گا. خود پر اللہ نے فرمایا کہ دو صفات کا ذکر کیا، اس کے بعد اللہ نے یہ قرآن کو پڑھیں تو قرآن سمجھ میں آتا ہے نا حقیقت طور پہ. اس سے اگلی 2 صفات کو جوڑیں گے. واللہ واسع علیم، اللہ وسیع کرنے والا، اللہ زیادہ کرنے والا اور جاننے والا ہے. اب اس سارے کام سے جاننے والی صفت کیوں آ گئی ہے؟ اس لیے کہ اللہ جانتا ہے کہ کس نے کس نیت سے خرچ کیا ہے، اس کے ملازمت سے اللہ زیادہ سے زیادہ. ہر عمل کا دار و مدار نیت پہ آ گیا نا، کہ نیت آپ کی کیسی ہے اس حساب سے آپ کو ملے گا. دیکھیے بدلہ ملنا ہی نیت سے، انما الاعمال بالنیات. تو بس کوشش کریں ہم ہر اس ادارے کا ساتھی بن جائیں، جانی لحاظ سے اور مالی لحاظ سے اور علمی لحاظ سے، جو دوسرے لوگوں کی ہدایت کے لیے کام کرے. سر ابھی جیسے ان کی تابرنا نے کہا کہ مرنے کے بعد کوئی کچھ کرتا نہیں ہے، لیکن نیک اولاد جو ہوتی ہے نا وہ آپ کے لیے سب سے بڑے صدقہ جاریہ ہے. اس کے اعمال ہی آپ کے لیے فائدے کے ہوتے ہیں. اب میں صرف چھوٹی سی مثال دوں گی. جب میں پڑھ رہی تھی میرے والد صاحب کی طبیعت خراب تھی اور وہ کافی ٹائم ہاسپٹلائز رہے، تو میں جو کورس کر رہی تھی میرا 4 سے 5 دفعہ بیچ میں چھوٹا، ظاہر ہے وہ پہلے تھے اور بعد میں یہ تھا. تو میری خواہش تھی کہ میں کسی طرح اس کورس کو پورا کروں. ایک طلب تھی جو وہ کہتے ہیں نا آپ کو مزہ چکھ لیا اور چھوڑ دیا. لیکن پھر جب ان کا انتقال ہو گیا تو ہمارا یہ گھر بن رہا تھا. تو بس جب میں نے اپنے میاں سے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ میں نیچے ایک مدرسہ کھولوں، تو میرے میاں الحمدللہ شکر ہے بہت میرا ساتھ دیتے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں. تو جب میں ناہید بھائی جی کو یہاں لائی اور میں نے ان کو بتایا کہ مجھے اس طرح کھولنا ہے، تو انہوں نے پھر یہ جگہ دیکھی، اس وقت کنسٹرکشن ہو رہی تھی. انہوں نے یہ جگہ دیکھی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ یہ کروائیں یہ کروائیں یہ کروائیں. ان سے مطلب معلومات کر کے پھر میں نے اس کو اس طرح سیٹ کروایا. اور یہ میرے آنے سے 4 مہینے پہلے ہی اسٹارٹ ہو گیا تھا الحمدللہ. میں بعد میں یہاں شفٹ ہوئی ہوں، یہ پہلے اسٹارٹ ہو گیا تھا. تو یہی بات ہے. اور میں نے اس کو وقف اسی سے کیا کہ یہ میرے والد کے لیے صدقہ جاریہ بنے. تو بات وہی ہے کہ اگر آپ اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں اور اولاد کی پرورش ایسے کرتے ہیں تو ضرور اولاد کچھ نہ کچھ کرتی ہے، اس کے دل میں وہ ہوتا ہے. اصل چیز تو یہ ہے کہ آپ اگر اولاد کی پرورش کریں گے نا، اور پتہ نہیں اسی کلاس میں نے ذکر کیا تھا کسی اور میں، میرے ذمہ اللہ تعالیٰ نے حقیقت طور پر میرے جو بچے ہیں میرے ان کا رزق اللہ نے میرے ذمہ نہیں رکھا ہے. ان کا رزق الا علی اللہ رزقها الا رزقها، یہ ایسے ہے نا قرآن کی آیت، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. زمین کے اندر کوئی بھی چوپائی میں سے کوئی ایسا نہیں کہ جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ. ہم میں سے میرا رزق یا میری اولاد کا رزق اللہ کے ذمہ ہے، لیکن اللہ نے میرے جو ذمہ لگایا میری اولاد کی تربیت. قوا انفسکم واہلیکم نارا، یہ اللہ نے خود فرمایا اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو کس سے بچاؤ. حدیث میں کیا فرمایا آپ علیہ السلام نے، الا کلکم رائن. رائن عربی میں چرواہے کو کہتے ہیں. یہ مراد یہ ہے کہ اس کے ساتھ جتنی بھی بکریاں ہوتی ہیں ان سب کا وہ کیا ہے خدمت. کوئی بکری کسی کی فصل میں چلی جائے تو بکری سے کوئی نہیں پوچھتا ہے، نگران سے. وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور تم میں سے ہر ایک پوچھا جائے گا، ہر ایک سے سوال کیا جائے گا اس کی رعیت کے بارے میں. میری اور آپ سے مجھ سے میری اور آپ کی اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو اس کے لیے ہم کوشش کریں گے جب
اولاد کے بعض تو یہاں تک کہتے ہیں علماء کرام کہ اولاد کے نیک اعمال ہی آپ کے لیے صدقہ جاری ہے. بالکل صحیح بات. وہ اولاد جو خود نماز پڑھتی ہے, خود جو کام کرتی ہے, وہی آپ کے لیے صدقہ جاری ہے. ہم اپنی اولادوں کی تربیت پہ زیادہ سر تربیت اگر نکل, جیسے اب ہم ہمارے بچے بڑے ہو گئے, ہم کہتے ہیں تربیت کا ٹائم تو نکل گیا, تو پھر دعا بڑا اختیار اس سے ہے. بڑا اور آپ کے پاس کیا حال ہے؟ ایسے ایسے لوگ چینج ہوتے دیکھیں کہ کوئی نہید آبا کی مثال آپ نے سنی, انہوں نے خود یہیں بیٹھ کے اپنے واقعہ سناتے ہیں. تو بس ہم لوگ کوشش کریں عمل اور ساتھ ساتھ دعا بھی کریں, اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کریں. تو ابھی اگر ہم سے ایک بات پہ سوچیے, یہ کراج ہماری آیت نمبر 27 آئی تھنک 8 ہے 28 ہے, یہاں تک اگر ہم پہنچ رہے ہیں قرآن سے, تو یہ حالت ہے. یوں اگر ہم پورے قرآن سے گزر رہے ہیں تو کیسے ہو جائے گا؟ سر گزروا دینا, آپ سے کہہ رہے گزارش کر رہے ہیں, گزروا دینا انشاءاللہ تعالیٰ ہم پورا کریں گے نا. تو یہ سوچیں کہ دورہ قرآن پورے کا پورا ہو جائے نا, تو پھر باقی کچھ اپنے سب کچھ اپنی جگہ پہ ہوگا. جو سسٹم ہونا ہے, پھر انسان کی زندگی میں جو بدلاؤ آتا ہے نا, پھر انسان سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سر اس کے بعد 3 مہینے کا کورس اور کر لیتے ہیں, قرآن سے گزر جائیں گے جلدی جلدی. چلیے آگے پڑھتے ہیں. اگلی آیت ہے هو الذی, وہی ہے جس نے, هو الذی جو, هو الذی وہی ہے جس نے, خلق کا کیا اشارہ ہے, یہ اشارہ پیدا کیا, اور لکم تمہارے لیے, ما فی الارض جميعا, خلق لکم تمہارے لیے پیدا کیا, ما فی الارض جميعا, جو کچھ بھی زمین میں ہے وہ کس کے لیے پیدا کیا ہے, تمہارے لیے, یعنی ہمارے لیے. پھر بھی ہم کیسے اللہ کا کیا کر سکتے ہیں, کیف تکفرون باللہ, کیسے اللہ کا انکار کرتے ہیں, اس نے ہمارے یہ کچھ کیا ہے. ثم استوى الى السماء, ثم پھر استوا متوجہ ہوا, قرار پکڑا. سب ہم اتنا حق سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیا, تو ہم تو اللہ اکبر, الى السماء, آسمان کی طرف, فسواہن, پس سواہن, ٹھیک ہے, اس نے برابر کیا ان سب کو, ان سب آسمانوں. صحیح, یہ تو وہ مؤنث کا صیغہ نہیں ہے, وہی بتا رہا ہوں کہ سوا, یہ دیکھ لیجیے. اچھا, آسمان جو ہے وہ مؤنث ہے اس کی وجہ سے. ہاں ہاں ہاں, وہ جمع ہے نا, آسمان بھی تو سما جمع استعمال ہو ان سب کو. نہیں آگے ہے, نہیں آگے ہے, یہ سوا ہونے سے مراد آگے ہے, سوا ہونے سے مراد سبع نہیں سماوات. سر, جو گننا کا صیغہ آ رہا ہے یہ سما کی وجہ سے آ رہا ہے, سماوات کے لیے آ رہا ہے, سماوات کے لیے آ رہا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ تو یہاں تک بات ختم ہو گئی. ٹھیک ہے. پھر اس نے برابر کر دیا انہیں 7 آسمان, 7 آسمان کے, اس سے مراد سماوات ہی ہے, سما اور سماوات ہی ہے. ان کو کیا کر دیا, برابر کر دیا. کس میں, تو ہو جائے گا سوا, ٹھیک ہے, سوا ہن. استوا یہ خود ہے نا استغفر کے وزن پہ, یہ بھی ہم آگے جا کے پڑھیں گے کس میں آ رہے ہیں, یہ اس کے ساتھ کمزور حروف آ رہے ہیں. بس اس میں شروع میں حمزہ سین ہوتے ہیں, دیکھ لیجیے. استغفر, یہ ہم نے کل پڑھا, استوا فسواہن, پس اس نے برابر کر دیا انہیں 7 سماوات, ٹھیک ہے. سما اس سے مراد سما ہے, اور 7 سماوات ان کو 7 آسمانوں کے اندر. وہو بکل شیء علیم, اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. بکل شیء کا کیا معنی ہو جائے گا, ہر ایک چیز کو جاننے والا ہے. یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمارے لیے زمین کو بنایا ہے, اور پھر ایسے ہی ہمارے زمین کو بنا کے چھوڑ نہیں دیا, بلکہ اس کی نے اس زمین کے اندر ہمارے لیے تمام تر جو ضروریات کی چیزیں ہیں اللہ نے اس سبھی کے سبھی پیدا کی ہیں. اور ہمیں خوب محبت کے ساتھ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے, خوب محبت کے ساتھ, اپنائیت کے ساتھ, قرب کے ساتھ اپنے اللہ کا کیا ادا کرنا چاہیے, شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین نے خاص ہمارے لیے تمام چیزیں, ہر ایک چیز کو ایک مناسب انداز سے ہمارے لیے پیدا کی. جو چیز ہمارے لیے بہترین جس انداز اس شکل میں تھی اللہ نے ویسے ہی پیدا کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے وسیع آسمان بنایا ہے, اور اس میں پتہ نہیں کروڑوں اربوں ستارے ہیں, اور اس کے اوپر بھی 6 آسمان اس کے اوپر کیا ہیں اور ہیں, اور اس آسمان سے نیچے پتہ نہیں اللہ کی کتنی کیا کچھ مخلوقات ہیں, ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کتنی کہکشائیں, اور یہ سیارے, یہ ستارے, یہ سب کچھ اس کے اندر گھوم رہے ہیں. اور اس کے بعد آسمانوں کی بات ہے. اور اس ٹکڑے پر, اس ٹکڑے پر, کس کے آیت اس حصے پر غور کیجئے, تاکہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور ہیبت کا اندازہ ہو سکے کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کیسی ہے. اور اللہ کے تمام مخلوقات, اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کی ہر ایک حرکت سے, ہر ایک لمحے اس سے, ہر ایک سے کیا ہے, بالکل وہ واقف اور وہ جاننے والا ہے. اور انسانوں کے حوالے سے بھی کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ہر عمل سے ہی نہیں, ہماری ہر سوچ سے بھی واقف ہے. سر یہاں ہیبت غضب سے لیا گیا, بالکل
اندازہ ہو جائے نا یہ اصل میں ہیبت اور غضب کیوں. چلیے آپ کا سوال بہت اچھا ہے, کیوں اس کو لے جوڑیں گے. پیچھے ہم نے کیا پڑھ چکے ہیں, موت کا ذکر پڑھ چکے ہیں, زندگی کا ذکر پڑھ چکے ہیں, پھر اللہ کی نافرمانی کا بھی ہم پڑھ چکے ہیں. تو پھر ہمیں تھوڑا سا کیا ہونا چاہیے, ڈر سا پیدا ہو دینا چاہیے نا ہمیں. آپ ترجمہ کیجیے, هو الذی خلق لکم, وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے ما فی الارض جمیعا, جو زمین میں ہے سب کچھ, ثم استوى الى السماء, پھر متوجہ ہوا آسمان کی طرف, فسواهن سبع سماوات, بس اسے برابر کر دیا انہیں 7 آسمان, وهو بكل شيء عليم, اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں, اللہ ہمیں ایمان میں زیادتی کی نیت سے تیری مخلوقات میں غور کرنے کی توفیق عطا. اللہ کی مخلوقات میں ضرور کریں, غور کریں. اللہ ہمارے دلوں کو اپنی عظمت سے اپنے عظمت سے بھر دے, اور اللہ موت کو ہمیشہ یاد رکھنے کی توفیق عطا. موت کے بعد کی جو زندگی ہے اسے یاد رکھنے کی بھی توفیق عطا فرما. ان تینوں دعاؤں کی مناسبت سے اپنا احتساب کریں. بس یہ احتساب ضرور کریں کہ روزانہ جو 24 گھنٹے ہم گزارتے ہیں ان 24 گھنٹوں میں موت کو کتنے منٹ ہماری موت ہمارے سامنے آئی ہوتی ہے, بس یہ یاد. یا اپنی قبر کو 24 گھنٹوں میں سے ہم نے خود کو کتنے منٹس کے لیے ہم نے اپنی قبر کو یاد کیا ہے, یا کتنی دیر کے لیے ہم نے خود کو محشر کے میدان میں کھڑا رکھا ہے روزانہ 1 منٹ کے لیے. کیا آپ نے سوچا کبھی کہ میں وہ محشر کا دن ہے اور میں اس میں کھڑا ہوں. اس میں 2 ہی چیزیں ہیں, یا تو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہے, اللہ ہم سب کو نصیب کرے, اللہ سب کو نصیب کرے. اگر کسی کو وہ نصیب نہیں ہے وہ انسان برباد ہو گیا. اور کسی دیر کے لیے خود کو اس محشر میں رکھیں, لیکن اللہ کے سائے کے بغیر تنہا کھڑا رکھ کے محسوس کریں تو اسے ضرور. اور پلان کیجئے کہ انشاءاللہ میں آسمان اور زمین پر پیدا کیے جانے پر غور کروں گا, اور پھر میں اپنی موت کو بھی یاد رکھتا رہوں گا, اور پھر موت سے پہلے میں موت کی تیاری کی کوشش کرتی ہوں. میں ہمیشہ کم از کم اس آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے ضرور بھی ضرور کیا کرنی ہم نے کوشش کرنی ہے. اور اس پیغام کو یہ جو بالخصوص آج کیا آیا تھا, یہ میں کہوں گا کہ آپ نے ضرور ان کی دعوت دے دی, کیونکہ آج لوگ واقعتاً یہی کام کر رہے ہیں جو ہم پڑھ چکے ہیں کہ فتکفرون باللہ, اللہ کا انکار ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے, اللہ کی نافرمانیوں پہ نافرمانیاں ہو رہی ہیں. ہم لوگوں کو بتائیں بھائی کس کی نافرمانی کر رہے ہیں. وہ جیسی نعمتیں ہمیں دیے جا رہا ہے, ویسے ہم سب سوچیں تو ذرا اللہ تعالیٰ جو نعمتیں ہمیں دے رہے ہیں ہم اس کے بدلے میں کیا کر رہے ہیں. ان نعمتوں پہ ہم اللہ کا شکر کتنی دفعہ ادا کرتے ہیں. جو ہم کھانا کھاتے ہیں, جو ہم لباس پہنتے ہیں, اور جو خواہشات ہماری پوری ہوئی ہیں, ہم ان خواہشات پہ شعوری طور پہ اللہ کا شکر کتنی دفعہ ادا کرتے ہیں. لوگوں تک اس پیغام کو ضرور بھی ضرور پہنچانا. یہ جو دعا ہوتا ہے پہلے یہ کام ہم سب نے کرنا ہے. اب مختصراً ہم جلدی اس میں سے اسماء اور افعال کو دیکھتے ہیں. تو اموات, میت کی جمع کیا ہے؟ اموات. اور ارض کی جمع یہ ہم پہلے پڑھ بھی چکے ہیں. اور سما کی جمع سماوات. اور شیء ان کی جمع جی. تکفرون سے ذرا سارے لوگ ایک آواز ہو کے چابی پڑھتے ہیں, لیکن آرام سے پڑھنا ہے جی. کفر یکفرو اکفر کافر مغفور کفر. جی ترجعون ذرا رجع سے ہے نا جی, تو رہی ہے رجع یرجعو ارجع راجع یش رجوع. خلق خلق یخلق اخلق خالق مخلوق خلق. کمزور افعال کانا کانا یکون کن کائن دیش کون. آج ہم پڑھیں گے کون سا باب ہے جی سارے بولیے تدبر. یہ وہ سارے الفاظ ہیں جو تدبر کے وزن پہ, یہ وہ سارے افعال ہیں جو تدبر کے وزن پہ ہیں. ساری سب تا سے ہی آتے ہیں, ساری سب تا سے آتے ہیں. ہاں خالی تا نہیں ہیں, 2 ہیں, اس کے 2 علامات ہیں, تا اور درمیان میں شد. نہیں سر ویسے یہ والے سب ورڈ تے سے تا سے ہی آئیں گے. ہاں تدبر کے وزن پہ جتنے ہی آئیں گے شروع میں تا سے آئیں گے. اسعدہ ہے, اسعدہ یہ والا ہاں اس کے حوالے سے میں 2 چیزیں بتا دیتا ہوں. آپ آگے پڑھیں گے فدارتم, ابھی قرآن میں آیا ہاں فدارتم, ٹھیک ہے. ایک یہ آئے گا اور ایک اور آئے گا یشققو, نہیں یشققو. اس کے لیے اختلاف ہے
وہ کہتے ہیں کہ 2 باب ہیں, ٹھیک ہے, اشققا, ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں کہ ایک علیحدہ سے باب ہے. بعض کہتے نہیں یہ علیحدہ سے باب نہیں, یہ دراصل اسی سے تدبر یا تدارس سے ہے. اس میں انہوں نے یہ کیا ہوا ہے کہ تا, دال, صاد, اس طریقے سے کچھ 8 یا 9 حروف ہیں جن کو کیا کیا جاتا ہے کہ اس میں نا ان کو تا سے بدل دیا جاتا ہے, یا اس تا کو ان حروف سے بدل دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس سے پھر بہت زیادہ لمبی کہانی اختلاف ہے. یہ دسم تصدقہ, وہ کہتے ہیں یہ اصل میں تصدقہ ہی ہے, ٹھیک ہے. تو وہ تا کو بدل دیا اس سے, اور اس کی جگہ پر حمزہ کو لے کر لمبی کہانیاں ہیں. تو فی الحال ہم اس کو کوئی 1-2 ہی ایکسیپشنل کیسز ہیں, ان کو بھی آپ ذہن میں رکھ لیں, باقی سارے جو آسان ہے وسن کا آپ ذہن میں. وہ تو میں نے بتا دیا. ایک یہ بھی آیا ہوا ہے, آئیں گے, زیادہ نہیں ہے, بس 5-6 ہی ہیں. چلیے ٹھیک ہے, 1 کا 2 کا یہ کوئی زیادہ نہیں ہے. تو وہ قرآن میں بہت کم استعمال ہوئے ہیں, 1 کا 2 کا ہی ہوگا. تو چلیے ہم پہلے جو 5 ابواب پڑھ چکے ہیں ایک دفعہ ان کی فکر دہرا دیتے ہیں. جی پڑھیے ذرا. تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. اختلاف مت کیجیے, استغفار کیجیے. یہ کلیئر ہو گئے نا سارے کے ساتھ, الحمدللہ. آج ہم اگلا ایک اور فکرہ پڑھیں تو ہمارے 8 ابواب مکمل ہو جائیں گے. پہلا ہے تدبر, تدارس اور انقلاب. تدبر اور تدارس کیجیے تاکہ اللہ کی جانب بہتر ہو انقلاب. سر دوبارہ یہ جملہ پڑھیے. میں بہت دفعہ بے فکر, یہ جس طریقے سے وہ یاد ہو کہ یہ بھی یاد ہو جائے. تدبر اور تدارس کیجیے, ٹھیک ہے. تدبر اور تدارس, تدبر اور تدارس کیجیے, تدبر اور تدارس کیجیے, تدبر اور تدارس کیجیے تاکہ اللہ کی جانب بہتر ہو انقلاب. تاکہ اللہ کی جانب بہتر ہو انقلاب. تدبر اور تدارس کیجیے تاکہ بہتر ہو اللہ کی جانب انقلاب. جب آپ تدبر اور تدارس کریں گے تو حقیقی طور پر اللہ کی طرف پلٹ سکیں گے یا نہیں پلٹ سکیں گے. اگر آپ اسے مراد انقلاب کرنا ہے تو ظاہر تدبر اور تدارس کے نتیجے میں بھی کیا آئے گا, انقلاب بھی اسی کے نتیجے میں آئے گا. آج ہم پڑھیں گے تدبر, شروع میں تا اور درمیان میں تشدید. باقی سارا آپ کے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے. چلیے جی پڑھائیے. تدبر سے کون پڑھائے گا پہلے ماضی؟ جی. دوبارہ جی. یہ تو تنگ کرے گا, یہ تو تنگ کرے گا. جی دوبارہ کریں. دو جی. یہ تدبر. ابھی پہلے اس کو چلیے. تو عربی پڑھائے کوئی, باقی ترجمہ کر رہے ہیں. جی. تدبرا, تدبرو, تدبرتا, تدبرتو, تدبرتو, تدبرنا, تدبرت, 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 تدبرا, تدبرا. اچھا سوری, 2 الفاظ ملا کے پڑھ لیں. تدبرا, تدبرو, تدبرتا, تدبرتم, تدبرتو, تدبرنا, تدبرت. جی بتائیے مجھے, ہل تدبرا, آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ اس کے شروع میں تا ہے تو ادھر نہیں چلے جانا مضارع کا. یہ ایک فرق اس میں یاد رکھیے گا. وہ اس کے بعد دوسرا یہ ورڈ ہی تا کے ساتھ ہے, یہ شروع ہی, یہ تا اس کے اصل حروف میں یوز کیا ہے. ٹھیک ہے جی. ہل تدبرو, ہل تدبرتا, ہل تدبر, سوری تم, ٹھیک ہے. اب آ جائے گا اس سے تا سے پہلے آپ نے مضارع کی علامات لگانی ہے. جی مضارع کی علامات. جی
अतदब्बरू नतदब्बरू नतदब्बरू तदब्बरू तदब्बरू चलिए जी, नहीं आपने पढ़ा लिया जी बेटा, आप हाँ ये ले पढ़ाइए। यतदब्बरू यतदब्बरू यतदब्बरूना यतदब्बरूना तदब्बरू तदब्बरू तदब्बरूना तदब्बरूना अतदब्बरू अतदब्बरू तदब्बरू मैं ये बात यकीन से कह सकता हूँ कि यहाँ से आगे पूरा टेबल बनाऊँ ये बना सकें। सिर्फ एक चीज़ इनको बतानी पड़ेगी कि वो नहीं आ गई इसमें। चलिए पहले इसका तर्जुमा कर ले और आप पढ़ाएं और बाकी तर्जुमा करेंगे जी। वो गौर करता है, यतदब्बरू वो गौर करता है, यतदब्बरूना वो सब गौर करते हैं, तदब्बरू आप गौर करते हैं, तदब्बरूना आप सब गौर करते हैं, तदब्बरू अतदब्बरू मैं गौर करता हूँ, नतदब्बरू हम सब गौर करते हैं, तदब्बरू वो औरत गौर करती है। बस इसमें एक काम करना है आपने। तदब्बरा से अमर क्या, अभी तक जो पढ़ा मुझे उस तरीके से बताइए, कंफ्यूज नहीं होइएगा। तदब्बरा से क्या बनेगा अमर? तदब्बिर। लेकिन ये याद रखिए ये तदब्बर और तदारुस ये दो काम ऐसे हैं कि इनको कभी ज़ेर नहीं होना चाहिए। अच्छा ये ज़ेर नहीं होंगे? हाँ, इसका अमर होगा तदब्बर, ठीक है। इसका तदब्बिर नहीं क्या होगा? फिर बोलिए फिर बोलिए। चलिए आप कोशिश कीजिए इसका अमर करने की जी। तदब्बरू तदब्बरू ला तदब्बरू ला तदब्बरू। आप ट्राई कीजिए आगे। इसमें मीम आएगा शुरू से। वही बाकी सारा वही है। तदब्बरा से भी फाइल जबर आएगी हाँ ठीक है। तदब्बुर तदब्बुर तनवीन है ना, ये एक पेज पढ़े लास्ट में तनवीन है ना। हाँ ये तो हाँ इसको मुतदब्बिरू नहीं पढ़ेंगे बल्कि उस पर पेश पढ़ेंगे। नहीं ये मुतदब्बिर मुतदब्बर मुतदब्बिरुन मुतदब्बरुन ठीक है। और तदब्बुर होगा जी। जवाब दीजिए हल यतदब्बरु फिल कुरआन नाम यतदब्बरू फिल कुरआन हल यतदब्बरून फिल कुरआन नाम यतदब्बरून फिल कुरआन हल ततदब्बरु फिल कुरआन नाम यतदब्बरू फिल कुरआन हल ततदब्बरून फिल कुरआन नाम यतदब्बरू फिल कुरआन। इससे बहुत आसान है। तदब्बरा से बस बाहर ही साकिन करता हूँ और कुछ भी नहीं करना। सर अक्सरियत से तदब्बरूना पढ़े। नहीं अबे, ये नहीं तदब्बरू नून लगा देते हैं। हाँ सर गलती से लग जाता है ये। चलिए तो तदब्बरा से क्या बनेगा अमर? सिर्फ आखिर साकिन करना है बाकी कुछ भी नहीं चाहिए। तवक्कला तदब्बरा के वजन में तवक्कला क्या बनेगा? तवक्कल। हाँ अल्लाह पर तवक्कल करो भाई ठीक है तवक्कल। चलिए पढ़िए तदब्बर तदब्बरू तदब्बर तदब्बरू ला ततदब्बर ला ततदब्बरू। चलिए मुतदब्बिर मुतदब्बर तदब्बुर जज़ाकुमुल्लाह खैर जी। आप पूरा टेबल पढ़ते हैं। तदब्बर तदब्बरू तदब्बरता तदब्बरतुम तदब्बरतु तदब्बरना तदब्बरत यतदब्बरु यतदब्बरून ततदब्बरु ततदब्बरून अतदब्बरु नतदब्बरु ततदब्बरु तदब्बर तदब्बरू ला ततदब्बर ला ततदब्बरू मुतदब्बिर मुतदब्बर तदब्बुर। बहुत ज्यादा कुरान में इस्तेमाल नहीं ठीक है। ये शुरू में देखा था कुल 400 था इसके ये जैसे सारे के सारे अफआल में से मुकम्मल टेबल पढ़ेंगे ना तो टोटल 400 बार आएगा। तो सर ये एक आध दफा ही आया होगा? नहीं तो 2-4 दफा ही आया होगा? हाँ हाँ बहुत कम। अच्छा ये खुद अच्छा तदब्बरा से 4 अल्फाज आए। पूरा कुरान तदब्बुर करने के लिए ना
ہاں قرآن کریم پورا تدبر کرنے کے لیے تو گویا کہ اس سے 4 الفاظ آئے ہوئے ہیں بس، تو اس میں زیادہ پریشانی کی ضرورت ہے نہیں ہے. چلے اب چابیاں دہراتے ہیں ذرا. تو کون سی سب سے پہلے ذرا پڑھیے پلیز. کوئی کروائیے آپ میں سے. یہ تھا آج کا سبق جس میں ہم نے